ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں بھی مہمان موجود ہیں. گورنر سندھ کامران ٹسوری صاحب یہاں پر ہمارے ساتھ ہیں. ندیم ملک صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. سر آپ تو رات سے لگے ہوئے اس پوری سچویشن میں. کامران صاحب سب سے پہلے آپ سے لے لیتے ہیں پوائنٹ کہ پاکستان کو جس پوزیشن میں بھارت لے آیا ہے, یہاں سے آگے پاکستان کا جواب دینا کس حد تک ضروری ہے اور کہاں تک ضروری؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب الزام پاکستان پر بھارت نے لگایا اور پاکستان نے سفارتی سطح پر پوری دنیا کو یہ پیغام بھیجا کہ ہم ہر طریقے سے جو ہم پر الزام لگایا ہے اس کی تحقیقات کے لیے اس میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں, اس کے ثبوت مانگے گئے. لیکن کیونکہ مودی سرکار یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اس نے اس قسم کی کارروائی پاکستان میں کرنی ہے, سیاسی مقصد کو سیاسی مقاصد ہو سکتے ہیں, جو بھی عزائم ہوں ان کے, لیکن ایک بات پوری قوم کو, پاکستان کی نہیں, پاکستان کی پوری قوم کو سمجھ آ گئی اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کو وہاں سپورٹ نہیں ملے گی. مودی سرکار کی سپورٹ کل رات کے بعد بھارت میں ختم ہو چکی ہے, اور اس کی سب سے بڑی وجہ کہ کل رات کو بھارت نے ہم سے لڑائی نہیں لڑی, ہمارے فوجی ٹھکانوں پر انہوں نے میزائل نہیں مارے, بلکہ انہوں نے ہماری مساجد کو اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا, جو کہ کسی بھی جنگ میں ایک ایسا عمل ہے جسے پوری دنیا میں اور پڑھے لکھے لوگ, جو سمجھدار لوگ بھارت میں موجود ہیں, ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ ایک بزدلانہ کارروائی تھی, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں خود ہی اس کا جو خمیادہ بھگتنا پڑا ہے اپنی قوم کے طور پر. کیونکہ میری معلومات کے مطابق جب پاکستان نے اس کا ریئیکشن شو کیا ہے, کل رات سے ہی جتنا فارنر انڈیا میں موجود تھا بھارت میں, وہ نکلنا شروع ہو گیا. یہاں تک کہ بھارت کے جو بڑے بزنس مین ہیں وہ اپنے پرائیویٹ جیٹس کے اوپر وہاں سے فلائی کرنے کے لیے دبئی اور باقی مقامات پہ روانہ ہو گئے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت معاشی طور پر جو بھارت کو جھٹکا لگا ہے, سماجی طور پر جو جھٹکا لگا ہے, اور سفارتی طور پر, یہ تین کامیابیاں کل رات سے اب تک پاکستان کو حاصل ہوئی ہیں. سفارتی سطح پر امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے, اور سوشل میڈیا پر آج سبھی لوگ ان کو لعنت سماجت کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. اور میں نے کل بھی یہ بات کی تھی, آج میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ اب فیصلہ کرنا ہے بھارت میں موجود کروڑوں مسلمانوں کو کہ ایک انتہا پسند ہندو ہمارے ملک میں بھی ہیں, لیکن میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, ایک انتہا پسند ہندو جسے ہم مودی کے نام سے جانتے ہیں, مسلمانوں کو, جو بھارت میں موجود مسلمان ہیں کروڑوں, ان کو اب فیصلہ کرنا ہے کہ کل انہوں نے ہماری مساجد پر حملہ کیا ہے, ہماری مسجدوں کو شہید کیا ہے, معصوم بچوں کو شہید کیا ہے, خواتین شہید ہوئی ہیں. لیکن میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں افواج پاکستان کو, ہماری تمام فورسز کو, ایئر فورس کو, کہ جس طرح سے انہوں نے رات ہی رات انہیں جواب دیا, پوری قوم بھی مبارکباد کی مستحق ہے. ابھی جواب کا انتظار ہے, وہ تو ہم نے دفاع کیا, ہم نے روکا ہے سرحد سے اندر. اس کو آسان لفظوں میں کہتے ہیں لائٹر منہ میں, یہ تو سٹارٹر ہے. ابھی تو انہیں یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے جو اشتعال انگیزی کی اس کا جو انہیں جواب ملا, اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری ہندوستان میں رہنے والی جو ان کی قوم ہے, ان کے جو جذبات تھے وہ ٹھنڈے ہو چکے ہیں. کیونکہ جس طرح پاکستان کی افواج نے, ایئر فورس نے اس کا ریئیکشن دیا, اور جس طرح ان کے ہم نے طیارے گرائے ہیں, پہلے بھی اس کی مثال موجود ہے. پہلے بھی ہم نے جب وہ گرا دیا تھا اور گرنے پر معافی مانگی تو اٹھا کر چائے پلا کر بھیجی تھی. لیکن کیونکہ آپ کو پتا ہے چائے کی میزبانی سے بھی انکار کیا تھا. نہیں, میں تو اب ایک اور بات کہتا ہوں, کیونکہ میرا تعلق سندھ اور کراچی سے ہے. اس بار جتنے پائلٹ آئیں گے تو چائے ضرور ملے یا نہ ملے, لیکن پان ہم کراچی کا ان کو جو ہے ضرور ہم ندیم ملک صاحب, یہ جو گفتگو ہو رہی ہے کتنا پولیٹیکل کاسٹ ہے؟ پولیٹیکلی ہی موٹیویشن کے ساتھ مودی صاحب یہ سب کچھ کر رہے تھے, جیسے 19 میں بھی کیا. کیا پولیٹیکل ایڈوانٹیج ہوگا یا اس بار ان کو یہ بھاری بھی پڑ سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ بھی سوال کہ وزیر اعظم شہباز شریف کیا بتائیں گے قوم کو, کیا کرنے جا رہے ہیں, کیا کر سکتے ہیں؟ ایک منٹ. اچھا آپ بھی ہیں.
ساری کی ساری جنگی جو مورچے تھے ان کا وزٹ کیا انہوں نے مورال دیکھا ہے ساری وہاں سرحد پہ پھری اور میرا خیال ہے ایک سٹیج پہ تو لگ رہا تھا مجھے ڈر تھا کہ آپ انہی کے ساتھ کہیں شامل ہی نہ ہو جائیں. میرا کافی دل تھا. ایمانداری کی بات ہے. میں نے جب آپ وہ کیا مطلب شامل ہو جائیں؟ ہمارے بندوق شندوق اور سب کچھ ایک موقع ہمارے فوجیوں کے ساتھ شامل ہو جائیں. ہاں تو کیا ہے تو ایک موقع کے اوپر میں نے انہیں کہا یہ بندوق جو ہے نا مجھے 2-3 راؤنڈ ادھر کر کے چلا لینے دو, جہاد کا بڑا درجہ ہے اسلام کے اندر, تو میں اس میں شامل ہو جاؤں گا, کچھ تو مجھے ثواب ملے گا. تو انہوں نے کہا کہ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی, تیرا دل ہے کہ ابھی شروع ہو جائے, تو انہوں نے مجھے چلانے نہیں دیا. ویسے جو کام یہ ہفتہ پہلے کرائے ہیں وہ آج میں کرنے جا رہا ہوں. ابھی 4 بجے میں واگا بارڈر پہ پریڈ دیکھنے جا رہا ہوں. تو بندوق کا رخ ادھر کر کے چلا کے بات آپ نہیں کر سکے میں اس پہ کوشش کروں گا ضرور چلا کے. ہماری افواج نے آپ لوگ رہنے دیں, ایکسپرٹس کے ہاتھ میں بندوقیں ہیں وہیں پر رہنے دیں آپ. لیکن میں ایک بات بتاؤں, یہ بات قابل دید ہے کہ پوری پاکستانی قوم چاہے وہ پاکستان میں تھی یا اوورسیز پاکستانیز تھے, ایک ہی جذبہ تھا کلمے کا, جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے جس کلمے کے نام پہ ملک حاصل کیا, نعروں کا پاکستان زندہ باد, پاکستان ہمیشہ زندہ باد, یہ پوری رات ہوتا رہا ہے. ہماری خواتین آپس میں جو بات چیت کرتی رہی ہیں واٹس ایپ پہ, یا جو ہم سبھی لوگ موجود تھے, پوری قوم نہیں سوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں ہماری ماؤں کی دعائیں تھیں, اور خاص طور پہ ان ماؤں کی جنہوں نے کل اپنے جوانوں کو سرحدوں کی حفاظت کے لیے روانہ کیا, اپنے ایئر فورس کی وہ مائیں جنہوں نے اپنے بچوں کو ایز اے پائلٹ روانہ کیا. میں کہتا ہوں ان کو سلام ہے, ان کی عظمت کو, کہ یہ بڑا ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے, لیکن ان ماؤں نے مسکراتے چہروں کے ساتھ, دعاؤں کے ساتھ اپنے ان سجیلے جوانوں کو روانہ کیا, اور پوری قوم نے ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کی. بے شک. ملک صاحب, آپ کا جو سوال ہے اس کے 2 حصے ہیں. ایک تو مودی کتنا اس کو فائدہ ہوگا, نقصان بھی ہو سکتا ہے. جب الیکشنز ہوتے ہیں تو اس سے پہلے پاکستان کے خلاف بیانیہ وہاں ایک ایشو ہوتا ہے, پاکستان میں نہیں ہوتا, وہاں ہوتا ہے. لیکن جو لاسٹ الیکشنز تھے مودی نے اس میں لوز کیا, کانگریس نے گین کیا. تو اس سے ایک چیز تو ظاہر ہوتی ہے کہ جو لارجلی انڈین پاپولیشن ہے, سوائے اس RSS والے گروپ سے یا ہندوتوا والے گروپ سے, باقیوں نے اس بیانیے کو بائی نہیں کیا. وہ جو ایک صاف بھارت اور رائزنگ بھارت, اس کو اس نے ریجیکٹ کیا. مودی نے لوز کیا پچھلے الیکشن میں. تو اب اگر وہ آؤٹ رائٹ وار پہ جاتا ہے تو اس کو بہت شاباشی مل جائے گی. میرے کافی ڈاؤٹس ہیں اس کے اوپر. دوسرا حصہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو کچھ ہوا ہے کیا یہ کافی ہے, جو اٹیک وہ کر گئے ہیں, اور ہمارا جو رسپانس ہے اس کافی ہے. ہمارے جوانوں نے جو ان کے جہاز گرائے ہیں سب کو شاباش ہے, جنہوں نے ان کی چوکیوں کو اڑایا ہے سب کو شاباش ہے, لیکن یہ جواب کافی نہیں ہے. اس لیے کافی نہیں ہے کہ آپ کی LOC کی جب وائلیشن ہوتی ہے, وہ آ کے لاسٹ ٹائم پلوامہ کے بعد آئے تھے, انہوں نے بالا گڑھی حبیب اللہ والی سائڈ سے آئے تھے, وہاں سے میزائل پھینکے آپ کے بالا کوٹ کو انہوں نے ہٹ کیا. ہم گئے, ہم نے ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو تباہ نہیں کیا تھا جس کو اس دفعہ تباہ کیا. ہم نے اس کے دائیں بائیں بمباری کی, صرف بتایا کہ تم آئے تھے تو ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں. اسی کے جواب میں ابھی نندن اور وہ دوسرا مگ لے کے پیچھے آئے تھے جس کو ہم نے مار گرایا یہاں پہ. یہ ایپیسوڈ تھا پلوامہ کا. اس دفعہ آپ کا شہر ہٹ ہوا ہے مرید کے, آپ کا ہوا ہے بہاولپور, آپ کا ہوا ہے سیالکوٹ, اور شکرگڑھ نارووال کے ساتھ. 2 جگہوں پہ ورکنگ باؤنڈری ہے, لیکن یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے آپ کا مرید کے بھی اور آپ کا بہاولپور بھی. اور جب 2 شہر ہمارے ہٹ ہوئے ہیں تو میں نہیں کہوں گا کہ ان کے کسی مندر کو ہٹ کریں, میں نہیں کہوں گا ان کے کسی اسکول کو, درسگاہ کو, کسی سویلین کو, ہسپتال کو جا کے ماریں, ان کے کسی خالی کھیتوں میں درختوں کے اوپر جا کے 4 میزائل مار رہے ہیں. لیکن میرا حساب تب برابر ہوگا کہ جب 2 انڈین سٹیز کو پاکستانی ایئر فورس کے میزائل نکلیں گے کل صبح, جب ہم نماز فجر کی پڑھ رہے ہوں تو پتہ چلے کہ 2 انڈین شہروں کو ہم نے اپنا حساب برابر کر لیا اور ہٹ کر دیا. اس کے علاوہ یہ حساب میرا تو برابر نہیں ہوتا, باقی پورے پاکستان کا. مین لینڈ پہ جا کے اپنا نشان چھاپنے کی ضرورت ہے. جو کشمیر ڈسپیوٹیڈ لینڈ ہے وہ تو ہمارا کہتے ہیں ہمارا ہے. اور ایک اس میں ایک سینسٹیوٹی یہ ہے کہ ہمیں پنجاب کے اس حصے کو ہٹ نہیں کرنا جہاں سکھ پاپولیشن ہے. وہاں اتنے پرو پاکستانی جذبات ہیں, وہ اتنی کل جفیاں ڈالی ہیں انہوں نے مجھے کہ وہ پاکستانی کم جفیاں ڈال رہے تھے, وہ میرے سے زیادہ جفیاں ڈال رہے تھے. تو ہمیں وہ علاقہ ہٹ کرنا ہے, ہارٹ لینڈ, جہاں پر وہ جو ہندوتوا والے چھائے ہوئے ہیں نا, تو چن کے ان 2 علاقوں پہ خالی میدانوں پہ میزائل مار دیں, لیکن دے مسٹ ڈو اٹ. ٹھیک ہے جی. ملک صاحب, ہمارے ساتھ گورنر پنجاب سردار سلیم صاحب بھی موجود ہیں. گورنر صاحب, گورنر سندھ ٹسوری صاحب یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ دشمن نے جس طریقے سے چھپ کے بزدلانہ طور پر گزشتہ رات ہمیں للکارا ہے, ہم نے ابھی جواب نہیں دیا ہے, صرف اپنا دفاع کیا ہے. آپ کے خیال میں سمجھ آ جائے گی اس سے بھارت کو, یا ہمیں آگے بڑھ کر وہ جواب دینے کی ضرورت ہے کہ پھر بھارت اٹھ نہ سکے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل جی آپ نے صحیح کہا کہ ہم نے تو صرف اپنا دفاع کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ اتنا زبردست دفاع تھا کہ پوری دنیا کو نظر آ گیا. اور وہ جو ایک زوم میں تھے کہ جی رافیل آ گئے اور فلانے آ گئے اور فلانے اور اب ہم یوں کر دیں گے اور یہاں، اور وہ سارا جو ہے وہ رافیل بھی گئے اور ساتھ 2 طیارے اور بھی گئے اور برگیڈ بھی گیا اور چیک پوسٹیں بھی گئیں اور ڈرونز بھی گئے. تو دفاع بہت زبردست تھا. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی پاکستان آرمی کو، اپنے سپہ سالار کو سلوٹ کرتا ہوں جنہوں نے بہت زبردست سٹانس لیا. اپنی گورنمنٹ کو بہت میں اپریشیٹ کرتا ہوں، پرائم منسٹر کو، پریزیڈنٹ کو، کہ جنہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ انڈیا کا وہ جو چہرہ تھا، بھیانک چہرہ، وہ سامنے کیا. اور پوری دنیا آج یہ ماننے پہ تیار ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک دہشت گرد سٹیٹ ہے اور وہ ہر جگہ، کینیڈا میں دہشت گردی کی، آسٹریلیا میں دہشت گردی کی، پاکستان میں دہشت گرد گروپوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. بہت اچھا جواب تھا. لیکن ندیم ملک صاحب کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں. اب ہمیں اس سے تھوڑا آگے بڑھ کے جو ہے وہ کرنا پڑے گا اور یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے گورنر صاحب، گورنر سندھ ٹسوری صاحب آئے ہوئے ہیں لاہور، آپ کے مہمان ہی ہیں، گورنر ہیں آپ کے ساتھ اور یہ جا رہے ہیں واگا بارڈر. سو آپ بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں، واگا بارڈر کی طرف آپ کا بھی رخ ہے؟ دیکھیں آج ان کو